پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات سحری کا موقع پی ٹی وی ہوم آپ دیکھ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آج کے پروگرام میں آپ کی ایک بڑی قلبی اٹیچمنٹ یقیناً رہی ہوگی، کیونکہ ذکر پاک ہی ایسا تھا صاحب، ہماری آپ کی ماں، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک تھا۔ میں نہیں جانتا ناظرین کہ یہ ذکر پاک قبولیت کی کن منازل پہ پہنچا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ کل بروز محشر جب ہمارے اعمال کے کھاتے کھلیں گے نا، اور یہ وہ کھاتے ہیں جن کے بارے میں بڑا انپریڈکٹیبل معاملہ ہے، بڑا انپریڈکٹیبل، یعنی مجھے نہیں پتا کہ ہمارے اعمال کے کھاتوں کے اندر جو ہے کتنا یہ اعمال والا جو یوں کہیے کہ اپنا کریڈٹ ہے وہ موجود ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا صاحب، مجھے نہیں پتا کہ ہمارے اعمال کس حد تک ہمارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوئے، میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ جو ذکر پاک ہم کر رہے ہیں، یہ ذکر پاک ہم نے کیا ہے، یہ انشاءاللہ کل بروز محشر توشہ آخرت ضرور بنے گا، انشاءاللہ ضرور بنے گا۔ اور جب ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوں گے تو یقیناً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے اس ذکر پاک کو یقیناً ہمارے لیے ریفرنس بنائیں گے کہ ہم نے ایک وقت میں ذکر کیا تھا، اور اس یقین سے کیا تھا کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت ہی سیاہ کار ہیں، انتہائی بدکار ہیں، لیکن اے ماں، آپ تو ماؤں کی ماں ہیں، آپ اگر کرم نہیں فرمائیں گی تو کون کرم فرمائے گا؟ آپ اگر ہم پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گی تو کون نظر رحمت فرمائے گا؟ ارے مثال بنتی نہیں ہے، دنیا میں جو ہماری مائیں تھیں وہ ہمیں کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، ذرا سا کانٹا چبھتا تھا نا تو ماں تل ملا جاتی تھی، پریشان ہو جاتی تھی کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، میری بچی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ بیچارہ پریشان ہو جائے، یہ بیچاری پریشان ہو جائے۔ تو آپ تو ماؤں کی ماں، آپ کیسے ہمیں محشر کے روز اکیلا چھوڑ دیں گی؟ آپ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گی۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں ناظرین، آئیے تھوڑا میرے قریب آئیے تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں جس وقت مجھے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں نا، آپ اس طرف موجود ہیں، میں اس طرف موجود ہوں، میری بات کو اپنا بھائی سمجھ کے، اپنا بیٹا سمجھ کے سنیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ سے۔ یہ جو ہم نے دین اسلام کو فار گرانٹیڈ لے لیا ہے نا، اور یہ جو بیجا آزادی کے جو نعرے، بیجا آزادی کے نعرے جو ہم نے لگانے شروع کر دیے ہیں، جس کی رو کے اندر ہم بہتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے شرم کے اور حیا کے سارے دائروں کو جو پھلانگنا شروع کر دیا ہے، اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بس میری باڈی ہے، میری مرضی ہے، میں جو چاہوں کروں، جس طرح سے چاہوں جیوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جینے کا حق ضرور دیا، اس میں انکار نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے زندگی کا فیصلہ اپنے خود کرنا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ جو سرٹن باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، خدا را اس سے باہر مت جائیے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں، ہم سب اکاؤنٹیبل ہیں، اس بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہے، اور اس بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو کیا لے کے جائیں گے مجھے بتائیے۔ میں تمام بیٹیوں سے، تمام بہنوں سے مخاطب ہوں، ذرا ایک لمحے تصور کیجئے کہ کل بروز محشر آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور یہ سوال ہو گیا کہ آپ نے تو اپنے شرم کے سارے پردوں کو چاک کر دیا تھا، آپ نے تو اپنی حیا کے سارے پردوں کو چاک کر دیا تھا، اور ہم یہ جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس ماڈل نہیں، ہمیں کہا جائے گا، ہمیں فرمایا جائے گا بھائی ماڈل تو تھی تمہارے پاس، امت کی مائیں موجود تھیں۔ آج چونکہ ذکر پاک حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا ہے تو میں انہی کا حوالہ دے کے بات کروں نا کہ کیا ان کی عصمت و طہارت ہمارے لیے کافی نہ تھی؟ کیا ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ، ان مقدس لمحات کو ہم فراموش کر سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقدس لمحات کو یعنی قرآن میں ذکر پاک کا حصہ بنا دیا؟ آپ سوچیے ذرا اس ہستی کو ہم فراموش کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ ہم کیا جسٹیفائی کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا؟ جواب یہ ملے گا تمہارے پاس تو سب کچھ تھا، یقین مانیے۔ یہ سراب ہے جس کے پیچھے آپ لوگ دوڑ رہی ہیں، سراب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ دوڑتے ایک وقت ایسا آئے کہ منہ کے بل جا کے گریں، خدا نہ خواستہ، اور اس وقت یہ خیال آئے کہ ہم نے ایک زندگی کیوں برباد کر دی، یہ جو پیچھے پورا ماضی ہے میرا، یہ میں کیوں برباد کر کے آ گئی، کیوں اتنا بڑا راستہ میں نے طے کر لیا کہ جس راستے میں مجھے چاہیے تھا کہ میں دامن سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے وابستہ ہو جاتی تو یہ راستہ میرے لیے بہت آسان ہو جاتا، میں نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے راستے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اجاڑ کے رکھ دیا، اپنی زندگی کو برباد کر دیا، ویران کر دیا، نحوستیں میرے اوپر طاری ہو گئی۔ ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ کیجیے گا، ایسا کیجیے گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو اپنے لیے منشور بنا لیں، اپنا آئین بنا لیں، اپنا مقدر بنا لیں، روڈ میپ بنا لیں، ان کے نقوش پا کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ آپ یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کتنی خوبصورت سی مثالیں، اس میں سے ایک مثال حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی ہے۔ کون سی آزادی کی آپ بات کرتے ہیں صاحب؟ کون سی آزادی؟
کیسی آزادی چاہیے؟ آپ سوچئے علم کی انتہا یہ ہے کہ کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ سے سوالات کیا کرتے تھے. اب آپ مجھے بتائیے ان سے بڑی کوئی ایجوکیشنسٹ ہے؟ کیا دین اسلام نے ان پر قدغن لگائی؟ کیا دین اسلام نے ان کو روکا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روکا؟ ان سے بڑا ٹیچر کون ہے صاحب؟ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے بڑا کون ہے؟ مجھے بتائیے. تو دین اسلام نے تو کہیں قدغن نہیں لگائی. قدغن ہماری سوچوں میں، قدغن مس انٹرپریٹیشن میں، قدغن اس ویسٹ کی فضا کے اندر ہے جس نے ہمیں ڈیویٹ کر دیا ہے، جو مینوپولیٹ کرتی ہے ان تمام اپروچز کو، ان سوچوں کو، ان آئیڈیالوجیز کو. ان نظریات کے پیچھے مت جائیے. اصل نظریہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ مجھے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے نقش پا پہ چلنا ہے. یہی یقین مانیے دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے، اور یقین مان لیجیے یہی آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. ورنہ خدا نہ خواستہ کل بروز محشر سوائے افسردگی کے اور حسرت کے اور کچھ ہمارے پاس نہیں ہوگا. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان